اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی ہے پلٹنے کے، رجوع کرنے کے، کسی چیز کو چھوڑ دینے کے اور پھر اس کی طرف دوبارہ واپس نہیں جانے کے، اس چیز کو کہتے ہیں توبہ۔ قرآن کی اصطلاح میں توبہ کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندگی کا احساس کرو اور ندامت کا احساس کرو اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں اس گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے دراصل توبہ۔ قرآن مجید نے گناہ پر شرمندگی کے احساس کے بعد ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تو تو پاک ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ایک ایسی بیسٹ دعا ہے جس میں انسان اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے غلطیوں سے، تو طاقتور ایسا ہے کہ تجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں تو انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسا کہ میں گناہ کروں گا، تو مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ اصل میں توبہ ہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور اس پر اس کو ندامت ہو، احساس ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس گناہ کی معافی تجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے آپ نے ایک مثال دے کر سمجھا۔ آپ نے فرمایا کسی صحرا میں کوئی شخص اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور اس کا اونٹ وہاں سے گم ہو گیا جس پر اس کا ساز و سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا اسی پر۔ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ نہیں ہے، تو وہ چاروں طرف گھومتا پھرتا ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے، اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے جب اس کا اونٹ نہیں ملتا ہے۔ تو پھر وہ تھک ہار کر بیٹھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اپنے سامنے اپنے اونٹ کو میں ساز و سامان کے موجود پاتا ہے۔ تو اس وقت اس کی زبان سے خوشی کی وجہ سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا معبود۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے جو گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد اس پر جم جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا اس شخص کو خوشی ہوتی ہے اپنے اونٹ ملنے پر، کہ وہ اتنے خوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی احساس نہیں رہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیسے الفاظ نکال رہا ہوں، کہ وہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ بیٹھتا ہے اور خود کو معبود کہہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت ہی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنی رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور فوراً معافی مانگتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان سے جب کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع لاتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ ہے۔ لیکن آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ انسان نے توبہ کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے۔ کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو گیا تو ایک بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دیا، لیکن عمل اس سے بالکل خالی ہے۔ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں۔ اس چیز کو سبھی طور پر آدمی زبان سے ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کی معنی پر اور اس کے مطلب پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا ہے۔
یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا اور اس کو احساس ہوا اور اس نے کہا اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یہ خیال آیا کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس پر پکڑ بھی سکتا ہے، تو اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کا سے گناہ ہو گیا اور وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف بھی کر سکتا ہے اور مجھے اس پر پکڑ بھی سکتا ہے، تو اس نے مجھ سے معافی کی امید لگائی ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو میری طرف آتا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو مجھے یہ قطعی پسند نہیں ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جس نے رات میں گناہ کیا اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ دن میں آسمان دنیا پر آتا ہے رات کے دن کے آخری پہر میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جس سے دن میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ مجھے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں سے خطا ہو جاتی، وہ جانتا ہے یہ انسان کا ویلٹم فالٹ ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، اللہ نے اسے بنایا یہ ایسا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے اور نفس انسان سے گناہ کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے سے گناہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی رکھا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کرے گا تو اللہ نے بتایا تم جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم اس سے معافی مانگا کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے کوئی گناہ اگر ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ایک حدیث بڑا عجیب و غریب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اور صرف نیک اعمال کرے اور گناہ کرے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کر کے معافی مانگیں گے اور اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ لوگ پسند ہے جو گناہ کرتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو، خطا ہو تو وہ معافی مانگے، کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے سینے پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور جب وہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے تو اس کو اور بڑا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو وہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہم لوگوں کو کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز کی دعا ہوتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا پر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ انسان کو مانگنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو پھر تو ہم تو بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں تو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے، جب کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ سے دعا کیجیے، تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے معافی مانگنے والوں سے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے دعائیں مانگنے والوں سے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ اپنے خطاؤں پر شرمندگی کا احساس کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو تم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور ایسا کوئی انسان نہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان سے پتہ نہیں ہم سے دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو ہر وقت گناہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اچھی طرح وضو کیا کرو، کیونکہ وضو سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتے ہیں تم سے ہو جاتے ہیں۔ وضو سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا۔ تو یہ اس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو گناہوں پر شرمندگی کا احساس کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوقوں کی پامالی کیے تو اللہ سے معافی مانگیے، بندوں کے حقوق کی پامالی کیے تو بندوں سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑا پسند ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یہی دعا وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہی تو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی توابین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول اور بندے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں میں سے بنا، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ متطہرین کا لفظ اس میں آیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والا بنا، پاک صاف رہنے والا بنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، میں انہیں معاف کر دوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے گناہوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ان کی تسبیح کرتے رہا کرو، یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، یہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ تسبیح کرتے رہیں اور استغفار کی تسبیح کریں اور اس کو عمل میں بھی لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے اور صالح لوگ، ایمان والے لوگ تو وہ ہیں جن سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس پر وہ اپنی پھر اصلاح کر لیں اور معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔